السلام علیکم جی۔ ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں خوش گمانی کا شکار ہوتے ہیں، جیسے خواجہ حسن نظامی صاحب کے بارے میں تھے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب کی تحریریں ہم نے پڑھ رکھی ہیں ابتدائے اردو کے دنوں کے اندر۔ شہزادی کی بپتا ایک کہانی ان کی ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مناجات بیوہ اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں جو انہوں نے لکھی تھیں۔ پتہ چلا کہ صاحب بھی انگریزاں تھی پہ رولتے سن۔ یہ تحقیق جو ہے یہ ہمارے دوست وجاہت مسعود صاحب نے فرمائی اور ہمیں بتائی کہ وہ اچھا خاصا وظیفہ ملتا تھا ان کو۔ جب میرا مطلب ہے کہ ایک عام فوجی جس نے گن فوڈر بننا تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر، اس کی تنخواہ 16 روپے ہوتی تھی۔ اس زمانے کے اندر خواجہ حسن نظامی صاحب کو 1700-1800 روپے کا وظیفہ ملتا تھا۔ سالانہ ہی ملتا ہوگا ظاہر ہے یقیناً، لیکن انگریزوں نے تو غالب کو بھی پالا اور بھی بہت سارے لوگ بھی پالے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو خیر ایسے جملہ مترجہ آ گیا، تو وہ انہوں نے بہت زیادہ درد انگیز کہانیاں لکھی ہیں، جس کے اندر ہے کہ وہ جو شہزادیاں تھیں اور وہ شہزادیاں بیچاری مغلوں کی، انگریزوں نے انہیں کچھ نہیں کہا، بس کہا کہ جوتے اتارنے اور نکل جائیں یہاں سے۔ اور وہ جب محلوں سے نکلیں تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے بیچاریوں نے، تو پھر وہ لٹیں بیچاری بہت زیادہ، اور ان کی داستانیں خواجہ حسن نظامی نے لہک لہک کے بتائیں، ہمیں اور آپ کو سنائیں، اور یہ داستانیں سنانے کے انہوں نے انگریزوں سے پیسے وصول کیے۔ اسی طرح آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی داستانیں جو ہیں وہ سناتے ہیں روزانہ ولاگ پہ بیٹھ کے، اور ویوز کی شکل کے اندر پیسے وصول کرتے ہیں، ڈالرز وصول کرتے ہیں۔ اور جناب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ انہوں نے مختلف وہ براہ راست بھی ڈونیشنز کال کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں 2-3 روز پہلے کی بات ہے کہ شایان علی نے یہ حرکت فرمائی، اور اس نے بھی بتایا کہ میں کس طرح عمران احمد خان نیازی کے حق کے اندر ایک کیمپین چلانے جا رہا ہوں، اور جس کے نتیجے کے اندر اس کو میں لاکھوں تو نہیں کہوں گا لیکن ہزاروں پاؤنڈ اس نے چندہ اکٹھا کیا ایک سپیس کے اندر۔ اور ظاہر ہے کہ یوتھیے جو ہیں وہ مجہول قوم ہیں کہ وہ اپنے قائد کے لیے اس وقت تڑپ رہے ہیں، اور پھر وہ اس کے اوپر وہ پیسے وار دیتے ہیں۔ پھر جناب یہ جو لندن کا باجا عادل راجہ جو ہے اس نے اس طرح کی حرکت فرمائی، اندر بیٹھے ہوئے خاموش مجاہدوں کی مدد سے موصوف نے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ایک سپیس منعقد کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں انٹرنیشنل کورٹ کے اندر عمران احمد خان نیازی کا مقدمہ لے کے جا سکوں۔ اس سپیس کے اندر انہوں نے وہ مروت صاحب کوئی وکیل ہیں ان کو بھی بلا لیا۔ اس کے اوپر جناب فوری طور پہ باقی جو وکلا تھے ان کی آنکھیں کھلی کہ ہے کیوں ہونے لگا ہے، تو وہ فوری طور پہ انہوں نے اٹھ کے کھپ ڈال دی کہ جناب کوئی ڈونیشن نہ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم قطعاً انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جا ہی نہیں سکتے، جانے کی کیا بات ہے۔ لہٰذا مروت صاحب جڑے نے انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ جناب یہ غدار گھسائے ہیں پارٹی کے اندر، میں انڈر گراؤنڈ جا رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے۔ اچھا ویسے آپ کو میں بات بتاؤں، یہ عمران احمد خان نیازی کے جو وکلا ہیں نا، انہوں نے بڑی لمبی لمبی دہاڑیاں لگائیں۔ ہمارے ذاتی طور پہ علم میں ہے کہ 3 درجن وکلا جو ہیں ان کی ٹیمیں لاہور اور اسلام آباد پنڈی کے اندر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں عمران احمد خان نیازی نے۔ اچھا عمران احمد خان نیازی نے ان کو کوئی پلے سے تنخواہ نہیں دینی، تنخواہ انہیں ذریعہ غیب سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن مجھے کنفرم ہو جائے گا نا اس ذریعے کا، پتہ مجھے ہے لیکن بتانا میں نے اس لیے نہیں ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب نے صرف منظوری دینی ہے کہ اچھا یہ بھی ٹیم میں ہے، یہ بھی ٹیم میں ہے، یہ بھی ٹیم میں ہے، اس کے بعد پھر اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، تنخواہ اسے ذریعہ غیب سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف اس کا نام اس ٹیم کے اندر شامل ہونا ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر جو ٹیم ہے اس کے لیے بھی، اور اس پنڈی اسلام آباد کے اندر جو ٹیم ہے اس کے لیے ہی۔ عمران تو آپ کو پتہ ہے نا، ہاتھ سے دیتے ہوئے تو ویسے ہی موت پڑتی ہے اس کو، وہ ان کی فیسیں دینے لگے تو مر نہ جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس خواجہ حارث کی، ویسے خواجہ حارث ہے کہ تھے کامیاب وکیل ہے، خواجہ حارث جناب نواز شریف صاحب کا وکیل بنا، اور ایک تو نواز شریف کی چیخیں نکل گئیں، ٹھیک ہے۔ ارب پتی باپ کا کھرب پتی بیٹا، میاں محمد نواز شریف کہتا ہے یار وہ اینیاں فیساں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ
اس نے اس بات کا اہتمام کیا خواجہ حارث نے کہ نواز شریف صاحب باہر نہ رہے، جیل میں چھوڑ گیا ہے۔ اور اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر وہ عمران خان نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں نا، خواجہ حارث کیسا وکیل، اس نے وکیل کیا، خواجہ حارث اسے بھی جیل میں چھوڑ کے آیا۔ خواجہ حارث احمد ابن خواجہ سلطان کوئی نہیں تیرے نال تھا۔ تو خالد صاحب جو ہیں بہت مہنگے وکیل ہیں، تو خالد صاحب کی فیس دیتے ہوئے تو عمران احمد خان نیازی کو غش آ جانا تھا اور دن میں کئی مرتبہ آنا تھا، تو خالد صاحب نے یقیناً ان کو بھی ذریعہ غیب سے ہی یہ آیا ہوگا۔ یہ ذریعہ غیب جو ہے نا، اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں گا، میں نے کہا ابھی کنفرم نہیں ہو رہا، تو اس لیے ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، یہ جو وہ کالے کوٹ پہن کے اور اپنے جناب منشیوں کو بھی اور کزنوں کو بھی ہر وکیل جو ہے وہ کالے کوٹ پہنا کے وہاں پہ لے کے آتا ہے، وصولی ہونی ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام کی دہاڑیاں اور تمام کی رنگ بازیاں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو رنگ بازی جناب صابر شاکر صاحب نے فرمائی ہے، کیا بات ہے۔ مصطفیٰ صادق صاحب کے داماد ہیں اور ہمیشہ ان کی ایسی تیسی کرنے سے پہلے ہمیں مرحوم کا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ شفقت فرما رکھی ہے، تو وہ والی نہیں لیکن شفقت فرما رکھی ہے، مطلب محبت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ہم بھی تو بہت سارے ینگ جرنلسٹوں کو دیکھ کے تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں کہ تو اس طرح ہم بھی کسی زمانے میں کسی کی دعا لیتے ہوں گے، تو مصطفیٰ صادق صاحب ان بزرگوں میں شامل تھے جو ہمیں اس حوالے سے دعا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے داماد ہیں، اس لیے ان کی ای تئی پھیرتے وقت نا تھوڑی سی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، تھوڑا سا دل ایسے کر کے ہو جاتا ہے، قوموں کو ہو جاتا ہے، لیکن واردات بہت بڑی ڈالی ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ صابر شاکر صاحب کی انگریزی جو ہے وہ آپ نے سن ہی رکھی ہے، جس طرح کی وہ بولتے ہیں۔ میرا خیال ہے صابر شاکر صاحب سے اگر آپ ذاتی طور پہ انٹریکٹ کریں تو وہ آپ کو مطلب لوئسٹ آئی کیو کے یا لوئسٹ انٹلیکٹ کے صاحب لگیں گے، مطلب جو دوسری یا تیسری جماعت کے اندر سے بھاگ گئے ہوں گے، مطلب جو ان کا اردو کا معیار ہے اور جو ان کا انگریزی کا معیار ہے۔ اپنی طرف سے وہ بہت بڑے ڈرامے باز بنتے ہیں، آج کل بھاگ کے برطانیہ میں مقیم ہو چکے ہیں اور وہی کہانی سناتے ہیں جو کہ پرویز الہی صاحب سناتے ہیں کہ ہمیں آپ نے پہلے اس طرف لگایا تھا تو ہم لگ گئے تھے، ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ادھر سے ہٹ جانا ہے، ہمیں تو باجوہ صاحب آخری وقت تک کہتے رہے اسی محاذ پہ ڈٹے رہنا، تو ہم ڈٹے رہے، اب آپ ہم سے ناراض ہو گئے، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یہی کہانی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تمام انویسٹیگیشن والوں کو سناتے ہیں اور یہی کہانی صابر شاکر صاحب سناتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو مصروف بھاگ کے تو برطانیہ کے اندر چلے گئے، اور برطانیہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ مقیم ہیں اور کوئی درخواست انہوں نے ڈال رکھی ہے سیاسی پناہ کی۔ صابر شاکر صاحب نے کوئی سپیس منعقد کی ہے اور سپیس منعقد کر کے انہوں نے کہا ہے ایک نئی درفنتنی چھوڑی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور درفنتنی یہ تھی کہ جیل کے اندر عمران خان نہیں ہے، جیل کے اندر عمران احمد خان نیازی موجود نہیں ہے، بلکہ جیل کے اندر انہوں نے ایک جعلی قسم کا انسان تیار کیا تھا عمران احمد خان نیازی کا بالکل ہم شکل، کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہونے لگے تو ان کو چھپا دیا جائے اور اس بندے کو سامنے لے آیا جائے، یعنی کہ جو بھی عذاب ٹوٹنا ہے، کوئی گولی وجنی ہے، کوئی سر پھٹنا ہے، کوئی لت ٹوٹنی ہے، وہ اس کی ٹوٹے۔ تو وہ جو گوشت پوشت کا ایک انہوں نے انسان تیار کیا ڈی این اے کے ذریعے، کچھ مشینوں کے ذریعے، وہ بقول ان کے وہ تیار کیا ہے۔ تو جیل میں جب جانے کا مرحلہ آیا تو پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں نے، امریکہ نے اور اسرائیل نے، یہ امریکہ اسرائیل اپنے کل پائے، انٹرنیشنل قوتوں نے پاکستان کی فوج کے چیف کو حکم دیا کہ وہ جناب جو ہے وہ جیل کے اندر اس کو ڈال دیں، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو نکال کے لے گئے۔ اور عمران احمد خان نیازی صاحب سے میں نے بات کی ہے اور میرے ساتھ وہ رابطے میں، سنا کہ 2 گھنٹے کی انہوں نے سپیس کی ہے ٹویٹر کے اوپر، اور پہلی اطلاع کے مطابق تو یہ ہے کہ کچھ 36-37 ہزار پاؤنڈ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، اور دوسری اطلاع کے مطابق کہ نہیں وہ لاکھ سے زیادہ پاؤنڈ جو ہیں انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ ویسے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے بیچارے بے روزگار ہیں، یہاں سے منگوا کے اگر وہ وہاں پہ استعمال کریں گے تو بہت زیادہ ایکسچینج ریٹ بھی خراب ہو گیا، 400 کے قریب پاؤنڈ پہنچ گئے، تو وہ مہنگا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے یوتھیوں کو بیوقوف اور احمق بنایا جائے۔ تو یہ واردات ڈالی ہے جی جناب صابر شاکر صاحب نے،
اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ویسے کمال کے لوگ ہیں یار یہ. ادھر سے کپتان نہیں مان رہا، کپتان نے معافی دینے سے انکار کر دیا ہے. ہارون رشید بھی اپنا سودا بیچی جا رہا ہے، لیکن ہارون رشید صاحب کا سودا کیا ہے؟ ایک بوتل شام کو بس. وہ زیادہ نہیں، وہ بڑے کانے قسم کے آدمی ہیں، نفس مطمئنہ آدمی ہیں. شاید ایک سے بڑھ گیا، دو ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ کا وہ طلبگار نہیں ہے. وہ ملنگ آدمی ہے. وہ کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ یار یہ زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ میرا ہونا چاہیے یا اس پہ قبضہ ہونا چاہیے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن روزانہ تو ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ وہ یہ پاؤنڈوں شاؤنڈوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. وہ مطلب کہ عارف قسم کے آدمی، ملنگ قسم کے آدمی. ٹھیک ہے، یہ ہیں اصل میں جو کنے بھی اور چلاک بھی اور وارداتیے بھی، کہ یار دیکھو عمران خان جو ہے، جو اندر بند ہے، وہ اصلی نہیں ہے، وہ اس کا ہمزاد ہے، وہ نقلی ہے. اصلی عمران خان کہاں ہے؟ وہ بیٹھا ہوا اسپین کے ساحلوں کے اوپر جو ہے، اسکاٹ لینڈ کے ساحلوں کے اوپر عیاشی کر رہا ہے. میرے ساتھ وہ واٹس ایپ رابطے پہ ہے. اگر آپ کو واٹس ایپ نمبر چاہیے تو میرے سے رابطہ قائم کریں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ڈونیشن دے کے آئیے گا یہاں پر. لیکن قربان جائیے ان کے جنہوں نے ان کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہے، اور 36,000 یا 1 لاکھ سے زائد پاؤنڈ جتنے بھی ہوئے ہیں، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، وہ ان کو جمع کروا دیے. میرا خیال اتنے زیادہ نہیں ہوئے، یہ ویسے ہی کسی نے ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ چھوڑ دی ہے. 3600 تو ہو سکتے ہیں، 36,000 ذرا تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. چلیے بہرحال جی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یوتھیوں، میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے بیوقوف بننا بند کر دیں. فی الحال قیدی نمبر 804 جو ہے، اس کے جیل سے باہر آنے کے امکانات بہت معدوم ہیں، کیونکہ کوئی بھی ان کی زبان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. اور جب تک پاکستان یا بیرون پاکستان کوئی ان کی زبان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا، تب تک وہ جیل میں ہی رہیں گے. اور فی الحال وہ جیل میں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.